اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستان من، پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفوٹیلی سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں تھوڑا سا یہ جو نمبر ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں۔ کسی زمانے میں نمرولوجی ایک علم تھا باقاعدہ، اور یہ باقاعدہ لوگ لفظوں سے کھیل کے چیزیں نکالتے اور کرتے تھے۔ اب خیر وہ علم متروک ہو چکا، اب بعض کرتے ہیں لیکن وہ بات نہیں ہے۔ اچھا، نمبروں کی اپنی افادیت ہے۔ ویسے تو میں سمجھتا ہوں سارے نمبر ایک سے ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اس کا افیکٹ ضرور ہوتا ہے۔ میں چائنا تھا تو وہاں 8 کا حرف اس قدر منحوس سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص وہ جو موبائل نمبر ہے نا، اس میں 8 آ رہا ہو نا تو وہ لینے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ وہاں 8 والے جتنے مرضی نمبر لے لو، ٹیٹرا لے لو، پینٹا لے لو، آسانی سے مل جاتے تھے، اس لیے کہ 8 کا نمبر کو خریدنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ بعض جگہ 3 بڑا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ہر نمبر کا اپنا لیکن ایک ایسا نمبر بھی ہے جو میرا خیال ہے کسی معاشرے میں کسی جگہ بھی شاید برا نہیں سمجھا جاتا۔ وہ ہر جگہ بڑا مقبول اور بڑا اچھا نمبر سمجھا جاتا ہے، اور وہ نمبر ہے 7۔ قدرتی اعداد جنہیں آپ نیچرل نمبرز کہتے ہیں، وہ شروع ہوتے ہیں 1 2 3 4 سے۔ تو یہ 7واں لفظ ہے 7۔ اور اگر ہول نمبر کی بات کریں، مکمل اعداد کی، تو وہ شروع ہوتے ہیں 0 1 2 3 4۔ تو وہ 8واں مکمل لفظ جو ہے، وہ مکمل نمبر جو ہے وہ 7 ہے۔ اچھا، ایک پرائم نمبر ہوتا ہے، ایسا نمبر جو صرف اپنے پہ تقسیم ہو۔ وہ 2 ہو گئے، 3 5 7، تو یہ چوتھا پرائم نمبر ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ 2 واحد پرائم نمبر ہے جو ایون ہے، باقی تمام جو جفت اعداد وہ سارے 2 پہ تقسیم ہو جاتے ہیں، اس لیے کوئی پرائم میں شمار نہیں ہوتا۔ تو 2 3 5 اور پھر 7، یہ چوتھا پرائم نمبر ہے۔ تو یہ دوسرے نمبروں کے بارے میں آپ کہیں گے کہ فلاں معاشرے میں فلاں نمبر بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے، فلاں نمبر۔ امریکنز میں 7 بڑا پاپولر ہے، وہ خامخواہ 7 کو انوالو کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ آپ بائبل پڑھیں تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ رب العزت نے کائنات کو 6 دنوں میں بنایا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ چنانچہ اس حساب سے وہ 7ویں دن کو ایک اسپرچول، ایک مذہبی رنگ بھی دیتے ہیں کہ 7واں جو دن ہے اس میں ہندوستان کے جتنے مذاہب ہیں ان میں کہتے ہیں کہ جو ایک کائنات ہماری ہے، اس سے اوپر بھی 7 کائناتیں ہیں اور اس کے نیچے بھی 7 کائناتیں ہیں۔ بہرحال ان کا اپنا عقیدہ ہے کیسے کہ وہ ہیں۔ اچھا، بدھا نے جب اٹھا ہے تو وہ 7 قدم چلا تھا، 7 سٹیپ اس نے آگے موو کیے تھے۔ چنانچہ 7 کا بدھزم میں بھی 7 کا جو ہے وہ اسے 7 کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اچھا، دنیا میں اسلام میں جو پہلی ہماری آیت ہے، قرآن جس سے آغاز قرآن حکیم کا ہوتا ہے، سورۃ الفاتحہ، اس سورہ میں آپ کو 7 آیات، 7 اس آیت میں آپ کو 7 سورہ ملیں گی۔ تو ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، تو 7 کا لفظ جو ہے نا، قوس و قزح کی بات کریں اس میں 7 رنگ ہوتے ہیں، جو رینبو ہے۔ دنیا میں 7 بر اعظم ہے۔ اچھا، یہ 7 بر اعظم جب میں نے کہا نا تو ایشیائی لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا۔ امریکہ میں 7 کا لفظ چونکہ بڑا ٹچی ہے، اس لیے وہ 7 بر اعظم ہی شمار کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے 7 کیسے ہو گئے؟ ایشیا میں تو ہم 5 بر اعظم شمار کرتے ہیں، کہتے ہیں ایشیا کے بعد یورپ آ گیا، افریقہ آ گیا، امریکہ آ گیا، اور ایک بر اعظم آسٹریلیا۔ ایشیا میں بعض ملک ایسے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آسٹریلیا بر اعظم ایشیا کا حصہ ہے، اس لیے بر اعظم 4 ہی ہیں۔ لیکن جب آپ ذرا پرے جائیں تو امریکہ میں جائیں تو امریکہ والے کہتے ہیں کہ آسٹریلیا بھی بر اعظم ہے، اور امریکہ ایک نہیں 2 ہے۔
جنوبی اور شمالی امریکہ، اور ایک انٹارکٹ کا جو برفانی علاقہ ہے وہ ایک علیحدہ سے ایک پورے کا پورا بر اعظم ہے، چنانچہ اسے سات، امریکہ والے سات سے نیچے نہیں آتے، وہ انہیں سات سے عبارت کرتے ہیں کہ سات جو ہے بر اعظم ہیں۔ سات کا جو ہنسا ہے نا، اس کا روحانی بڑا تعلق ہے، یہ روحانی بہت ساری چیزوں کا آئینہ دار ہے، اس کا تعلق تخلیق اور وجدان سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سات نمبر جن اشخاص کو مل جائے کہتے ہیں وہ ہمیشہ اچھے استاد ہوتے ہیں، اچھے گرو ہوتے ہیں، اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں، یا جو بھی کام ان کے سپرد کیا جائے انہیں وہ بڑے اچھے انداز سے کرتے ہیں۔ سات کہتے ہیں بزنس میں خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے، یہ بزنس میں پراسپر ہونے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں۔ اگر آپ 7 نمبر کے تحت کوئی کام کر رہے ہیں نا تو آپ کا کام بہت بہتر انداز میں ہو جائے گا، یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے۔ تو قرآن میں، اسلام میں بھی بڑا اس کے خاص مقام ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ خانہ کعبہ میں جب جاتے ہیں تو حج و عمرہ ہو، آپ خانہ کعبہ کے 7 پھیرے لگاتے ہیں، یہ اس کا ایک خاص مقام ہے۔ اچھا، امریکہ میں جو میوزک کمپنیاں کام کر رہی ہیں نا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر 7 کا لفظ میوزک کے کمپنی کے نام میں ایڈ کر دیا جائے نا تو کمپنی بہت پراسپر کرے گی، کمپنی بہت زیادہ ترقی کرے گی۔ چنانچہ 7 میوزک 7 گروپ آف میوزک، آپ کو جتنی کمپنیاں نظر آئیں گی امریکہ میں، ان میں کہیں نہ کہیں 7 زبردستی جیسے ڈال دیا گیا ہو تو وہ 7 کا لفظ کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ جائے گا، اور اس کی صرف وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے، اور 7 آتے ہی ہماری کمپنی بہت زیادہ کامیاب ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ 7 کا ہنسا جو ہے نا، دنیا کے بہت سے ممالک میں، بلکہ تقریباً ہر ملک میں، بعض جگہ ہوتا ہے نا، جیسے 8 ہمارے یہاں، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہاں پہ چائنا میں یہ بڑا نحس سا لفظ 8، کہ 8 کا نام نہ لو۔ ہمارے یہاں 3 لوگ نہیں نام لیتے، کہیں کسی کا نام تیسرا ہو نا تو کہتا نہیں ذرا بدل دو یار، ترتیب میں میرا نام تیسرا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن 7 ایسا ورڈ ہے کہ دنیا پہ کسی خطے میں آپ چلے جائیں، اسے اچھے الفاظ میں، اچھے انداز میں یاد کیا جاتا ہے، اور 7 کا ہنسا ہونا آپ کی کامیابی، آپ کی روحانی کامیابی، آپ کی عملی کامیابی، ہر چیز سے یہ عبارت ہے۔ تو آج اسی حوالے سے تھوڑی سی بات آپ سے کرنی تھی، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔